اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ اور دوسری میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ یہ آپ کے لیے، ان کی مستقبل کے لیے یہ چیز بہتر ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پر جب تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں حرم میں تو کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ امام صاحب جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو عربی زبان ضرور سکھائیں، کیونکہ اگر آپ بھی سیکھنا چاہیں تو آپ بھی سیکھیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچے ذرا جلدی پک کر لیتے ہیں چیز کو۔ تو میں اپنے پروگرام میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آج جو ہے 4142 ہے ابو داؤد کی اور 3385 ہے نسائی کی۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، ایک بچھونا آدمی کے لیے چاہیے، ایک بچھونا اس کی بیوی کے لیے، اور ایک بچھونا مہمان کے لیے، اور چوتھا بچھونا شیطان کے لیے۔ تو بخاری کی ہے 5879 اور مسلم کی ہے 5465۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اکڑ رہا تھا چلنے میں اپنی 2 چادروں میں اور اترا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، پھر وہ قیامت تک اسی میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو 5863 نمبر ہے بخاری کی اور 5348 ہے مسلم کی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی سے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی ایک شخص کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی اور فرمایا، تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے جہنم کے انگارے کا، پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا، تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس سے نفع حاصل کر لے، یعنی اس کی قیمت سے۔ اور وہ بولا، قسم اللہ کی میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ تو اور پھر آگے مسلم کی ایک حدیث ہے 5519۔ ابو طلحہ انصاری سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو بخاری کی ہے 5920 اور ابو داؤد کی ہے 4193۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قضا سے۔ عبداللہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا قضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بچے کا سر کچھ حصہ منڈانا اور کچھ چھوڑ دینا۔ یہ دیکھیں کتنے، اب تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنا باقاعدہ پروگرام اگلا شروع کرتا ہوں، سورہ احزاب۔ اب دوسرے اور تیسرے رکوع میں سورہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا اور اس کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار مدینہ سے نکالے گئے یہودی قبیلہ بنو نصیر کے سرداروں نے ادا کیا۔ بنو نصیر کو عہد شکنی کی سزا کے طور پر 4 ہجری میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد وہ لوگ اور بستی میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے بلکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا قلع کما ہو جائے تو انہیں دوبارہ مدینہ میں آباد ہونے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تگ و دو سے دوسرے عرب کے تمام مسلم مخالف قوتوں کو متحد کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں مشکل سے 3000 تھی
اور اس میں بھی مخالفین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہت طاقتور یہودی قبیلہ بنو قرطینہ کی مدینہ میں موجودگی بھی ایک بہت بڑے خطرے کی علامت تھی۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خندق کھودنے کی تجویز سامنے آئی۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ محل وقوع کے اعتبار سے مدینہ کی آبادی 3 اطراف سے قدرتی طور پر محفوظ تھی۔ مدینہ کے صرف شمال مغربی سمت میں ہی ایسا علاقہ تھا جہاں سے اجتماعی فوت کشی کا خطرہ باقی رہ جاتا تھا۔ اس لیے اس علاقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا اور 6 دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی۔ جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ میں سب سے بڑے لشکر سے مقابلہ منافقین کی مدینہ کے اندر آستین کے سانپوں کی حیثیت سے موجودگی، شدید سردی کا موسم، قحط کا زمانہ، رسد کی شدید کمی اور یہودی قبیلہ بنو قرطینہ کی طرف سے بدعہدی کا خدشہ غرض خطرات و مسائل کا ایک سمندر تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے بہت ہی سخت خوفناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ان حالات میں ایک رات قدرتی الہی سے شدید آندھی آئی جس سے دشمنوں کے کیمپ اور ہر چیز درہم برہم ہو گئی۔ خیمے اکھڑ گئے، کھانے کی دیگیں الٹ گئیں اور جانور دہشت زدہ ہو گئے۔ اس غیبی وار کی شدت سے دشمنوں کی ہمتیں بالکل ہی جواب دے گئیں۔